تم نے تمنا کرنا اس پر جو فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر. مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. اور اللہ سے اس کے فضل کے سواری بنے رہو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ تم پر رحم. آئیے سامعین، ان دو آیتوں کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ تَابَ لك حتى نرى الله جائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع اور اس رکوع کا دوسرا نصف جو آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 59 تک 6 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت پڑھ کر سنایا گیا. پورا رکوع جو ہے وہ 13 آیات پر ہے. ابتدائی آیات پر کچھ باتیں پچھلے درس میں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا، جو بچی ہوئی آیتیں تھیں ان کو اس وقت تلاوت کیے گئے. ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جب فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بچھڑے کو اختیار کر کے، پھر تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، تم قتل کرو اپنوں کا، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، اس نے توبہ قبول فرما لی تمہاری. بے شک وہ تو توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے ہی. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، اور پھر تمہیں پکڑ لیا ایک کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو رزق دی ہم نے تمہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ کا نقصان کرنے والے تھے. اور جب تم نے کہا تھا، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور پھر کھاؤ اس میں سے
جہاں سے تمہارا جی چاہے دی بھر کے فراغت کے ساتھ، اور داخل ہونا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے حتتن حتتن، معاف کر دے معاف کر دے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم بہت زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں نیکی کرنے میں۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا کسی دوسری بات سے، اور پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی بات عرض کیا تھا کہ اس رکوع کی خصوصیت یہ ہے، ہر آیت میں ایک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تاریخی واقعات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں آدمی کے اندر یہ تمنا ہوتی بھئی اس کا تاریخی پس منظر ذرا معلوم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے درس میں ایک نشست میں رکوع ہم پورا نہیں کر سکے۔ آج بھی جو واقعات ان آیتوں میں ہیں ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ، لیکن کم سے کم اتنا کہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، قوم یہود کا، کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اس امت مسلمہ کے سامنے ان سارے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی کا احترام کرے، اس بے احترامی کے جرم میں نہ ملوث ہو جائے جو جرم بنی اسرائیل نے کیا۔ پہلی آیت نے فرمایا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر باتخاذکم العجل، بچھڑے کو اختیار کر کے، پھر تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ۔ یہ واقعہ جو ہے، اس واقعے کو قرآن شریف میں خاص طور سے سورہ طٰہٰ میں بہت تفصیل سے بیان کیا، اور دوسرے مقامات پر بھی۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس کا ہلکا سا اگر آپ کو خاکہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے آ جائے اس گنہگار کے ذریعے، تو انشاءاللہ ہمیشہ وہ بات یاد رہے گی۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دے دی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے سامنے اللہ نے اس ہمارے دشمن کو اس کی فوج اور لشکر کے سمیت، اس کے تکبر اور غرور کے سمیت دریا میں غرق کر دیا۔ کتنی بڑی بات تھی، دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھنا عصائے کلیمی کے ضرب سے، اور پھر اس کے بعد ملتے ہوئے اور دشمنوں کو اس میں غرق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے تھا ان کا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ یہ پوری قوم بنی اسرائیل جو ہزار کی تعداد میں ہے، پوری قوم جو ہے یہ گھر سے نکلی ہے۔ تو آدمی جب گھر سے ہجرت کر کے جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ گھر تھوڑی لے کے جاتا ہے، ضروری سامان۔ اور ضروری سامان میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی عام طور سے اپنے زیورات اور اپنی نقدی کی خاص فکر کرتا ہے، بھائی یہ تو محفوظ رہے، آڑے وقت میں کام آنے والی چیز ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ چیز قیمتی چیز ہے، اس کو محفوظ رہیں۔ اس قوم میں ایک شخص تھا سامری، اس کا نام سامری جو ہے وہ خود سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں خاص طور سے بڑے یعنی معلومات جو ہے بہت ہی دلچسپ ہیں۔ اس سامری کے بارے میں مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ نسلاً اس کا تعلق ہندوستان سے تھا، اس ملک سے تھا نسلاً، اس کی والدہ یا کسی ایک طرف سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا خون ہونے کی وجہ سے، اب بعض نے تو لکھا ہے کہ اس نے ہجرت ہی کیا تھا اس کے خاندان نے یہاں سے، اور اسی وجہ سے اس کے دل میں گائے کا ادب اور تعظیم جو تھی وہ گھسی ہوئی تھی۔ اس زمین کے ساتھ گائے کا کوئی خاص تعلق ہے، میں یہی دفعہ نے کیا ہے معلوم نہیں، لیکن یہ چند مفسرین نے لکھا۔ زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ خود بنی اسرائیل سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زاد بھائی تھا۔ زاد بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، یہ اس کو زاد بھائی کہتے ہیں۔ ویسے زاد بہنیں ہوتی ہیں، ہماری سب زاد بہنیں جو ہیں ان سے نکاح جائز ہے، اور چونکہ ساری زاد بہنوں سے نکاح جائز ہے اس لیے ساری زاد بہنوں سے پردہ واجب ہے۔ جن لوگوں سے نکاح جائز ہے اس سے پردہ واجب ہے، یہ ہمیشہ خیال رکھو۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذات بھائی تھا، سامری اس کا لقب ہے، اور اس کا بھی نام موسیٰ تھا، اس کا بھی نام موسیٰ تھا۔ جیسا کہ پچھلی بار یہ عرض کیا گیا ہے کہ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ بھی بنی اسرائیل میں کوئی ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو ہماری سلطنت کو مطلب برباد کر دے گا، تو اس نے کہا بنی اسرائیل کے یہاں جو لڑکے پیدا ہوں اس کو قتل کر دوں۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلا، لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ ساری تمہاری نوکری چاکری چھوٹے کام جو ہے وہ تو یہی لوگ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے، سب لڑکے قتل کرتے رہو گے تو آنے والے 10-15 سال کے بعد تمہاری خدمت کرنے کے لیے کون بچے گا؟ تو عام طور سے بادشاہ کو بہت عقل ہو ایسا ضروری نہیں رہتا، دیکھو نا کیسے کیسے بیکلے بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ تو اس کو سمجھ میں آ گیا بات صحیح ہے، اچھا ایسا کرو 1 سال تک بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرو اور پھر 1 سال تک چھوڑو، 1 سال کی آڑ سے اپن ان کو قتل کریں گے۔ جناب ہارون کی ولادت اس سال میں ہوئی جس میں قتل نہیں کیا جا رہا تھا، اور جناب موسیٰ کی ولادت اس سال میں ہوئی جس میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ محیی اور ممیت اللہ کی ذات ہے، فیصلے ان کے چلتے ہیں، کسی انسان کے فیصلے یہاں نہیں چلتے۔ اتفاق سے جس سال میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت ہوئی، جو بچوں کو لڑکوں کو قتل کرنے کا سال تھا، اسی سال میں سامری کی والدہ کو بھی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ بیچاری جو تھی اس کو لگا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور لڑکا ہوا تو یا کہ اس کو مار ڈالیں گے، تو اس نے جب علامات آئیں سامنے بچے کی ولادت کی تو وہ گھر چھوڑ کے جنگل میں چلی گئی، اور ایک پہاڑ کی کھوہ میں بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ جو ہے اس کو کافی مفسرین نے نقل کیا ہے۔ بچے کی ولادت ایک کھوہ میں ہوئی، اور پھر اس نے کھوہ کا تھا وہ درو اپنے کسی طرح پتھر وتھر سے بند کر کے آ گئی، اور پھر وہ 1-2 دن کی آڑ سے جاتی تھی اس کو دودھ پلانے کے لیے۔ اب 2-3 دن بچہ بغیر دودھ کے کیسے رہے گا؟ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو اس پر متعین کیا کہ تم انسانی شکل میں جا کر اس بچے کی پرورش کرو، تم اپنی انگلی اس کے منہ میں دو، تمہاری انگلی سے میں شہد کو جاری کر دوں گا۔ اس طرح یہ سامری جو ہے یہ وہ شخص ہے جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ذات بھائی ہے، اور اس کی پرورش جناب جبریل کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے، اور وہ موسیٰ کلیم اللہ ہوتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے اس کی پرورش جبریل کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بڑا ہو کے سامنے بنتا ہے۔ اس کا ایک سوچنے جیسی بات، اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ پوری قوم جو خانہ بردی یعنی کہنا چاہیے کہ اس طرح کی کیفیت میں تھی کہ ان کے پاس جو ضروری سامان تھا وہ لیا تھا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے طور پر طلب فرمایا۔ آپ تشریف لے گئے، پہلے 30 دن تھا، پھر اس کو اور 10 دن بڑھا کر اللہ نے 40 دن کر دیا۔ 40 راتوں تک وہاں رہو، روزہ رکھو، اعتکاف کرو، پھر ہم تم کو تورات عطا فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے۔ یہ سامری جو تھا، جو کچھ لوگوں کے دماغ میں خناس رہتا ہے، اور وہ خناس کو نکالنے کا جہاں موقع ہے وہاں پر وہ اس فتنے کو نکال دیتے۔ اس سامری کے دماغ میں خناس گھسا ہوا تھا۔ اس نے سب لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تم سب کو رات میں بھی سونے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہارا دھیان پورا زیورات کی طرف لگا رہتا ہے، میرا یہ سونے کا زیور وہ اچھا وہ دور ایسا تھا کہ اپنا جیسے 10 گرام 5 گرام والا زیور تھوڑی رہتا تھا، وہ زیور جو تھا وہ سیر آدھا سیر کلو 2 کلو والا رہتا تھا۔ تو سب پریشانی رہتی ہے، ایسا کریں کہ سارے سونے کو اپن جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کر کے سب کی رسید بنا لیتے ہیں، کس کے پاس کتنا ہے کس کا کتنا ہے، سب کا سونا جمع کر کے اس کو ایک ڈلے کی شکل میں بنا لیتے ہیں، اور یہ ڈلا جو ہے یہ ہماری جو ہم رات میں سوتے ہیں اس کو بیچوں بیچ میں رکھیں گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں، میرا سونا جو ہے وہ اس ڈلے میں محفوظ ہے، اور پھر جب اللہ تعالی ہم کو امن عطا فرمائے گا تو اس ڈلے کو پگھلا کے پھر سے سونا بنا کے اپنا اپنا سونا بانٹ لیں گے۔ بہت اچھی رائے تھی، لوگوں کو بہت اچھی لگی۔ اور اب وہ ڈلا بنانے جب گیا نا تو اس کے بھیجے میں کہیں سے گائے گھسی ہوئی تھی، اس نے اس سونے کو پگھلا کر بجائے ڈلا بنانے کے اس کو گائے کا بچہ بنا دیا۔
اب گائے کا بچہ ایسا بنایا کہ اندر سے وہ کھوکھلا تھا۔ یہ سامری جو ہے چونکہ یہ بہت عیار قسم کا آدمی تھا، موقع پرست تھا، یہ جب کبھی جناب موسیٰ کے پاس جبریل آتے، جبریل آئیں گے، نبیوں کے پاس جبریل کا آنا جانا رہتا ہے، جبریل آئیں گے تو کہاں کھڑے رہیں گے؟ سامنے کھڑے رہیں گے نا۔ اس نے یہ دیکھا کہ جب جناب موسیٰ پر وحی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو جبریل تو سامنے کھڑے رہتے ہوں گے۔ تو اس عقل مند نے، اس عیار آدمی نے جناب موسیٰ کے سامنے کی جو مٹی تھی اس کو یقین تھا کہ یہاں جبریل کھڑے تھے، تو یہ مٹی جبریل کے پیر سے لگی ہوئی ہے، یہ تو بہت بابرکت مٹی ہے۔ اس نے اٹھا کے تھوڑی تھوڑی مٹی بھی جمع کرنا شروع کیا، اور پھر جب یہ بچھڑا بنا، اب بچھڑا اندر سے کھوکھلا تھا، تو اس نے اس مٹی کا کچھ حصہ اس بچھڑے کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ بچھڑا جس سونے کا بنا تھا اس میں حرام حلال، جو سونا سب کے پاس ہوگا بالکل ایک نمبر کا تو ہوگا نہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے کمائی سے، وہ سونا اور اس میں پائے جبریل سے مس کی ہوئی مٹی۔ اب اس میں ایک ایسی آواز پیدا ہونے لگی، خوں 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 کی آواز آنے لگی، تو اس نے لوگوں کو بتایا دیکھو یہ جو بچڑا ہے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہی اللہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر آدمی کا عقیدہ کمزور ہو، یہ چمتکار کو نمسکار کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کا کبھی طریقہ نہیں رہا، یہ سمجھ لو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ طریقہ رہتا تو آج کیا بھاؤ بکتے؟ تو آج تو سائنس کے اتنے تجسمات ہیں کہ آدمی کے وہم و گمان میں نہ رہے، کیا کیا چیزیں ہیں یار۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس قرآن کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں اس امت کی ایسی تربیت فرمائی ہے، یہ معجزے کو معجزہ سمجھتی ہے، کرامت کو کرامت سمجھتی ہے، اور استدراج کو جو جادوگر شیطان جنات جو کرتے ہیں اس کو استدراج سمجھتی ہے۔ مسلمان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی بھی چیز کو یہ کرامت نہیں بولتی، اس کو عقل ہے ہی اتنی۔ اب جب یہ خوں خوں کرنے لگا اور اس ظالم نے یہ کہا، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اگر یہی خدا ہے، اسی کی پرستش کرنا، اس کے سامنے سربت سجود ہو۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے ایمان والے تھے، ان کا مردود کہیں تو شرم نہیں آتی، بھائی گائے کا بچڑا تو نے بنایا، اپنے سونے کا بنا ہوا ہے، اس میں سے آواز آئے تو اس کا مطلب وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہم ایسا کام نہیں، اس کو بالکل سجدہ نہیں کریں گے۔ تو وہ قوم جو تھی وہ دو لوگوں میں تقسیم ہو، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کو اختیار کر لیا، معاذ اللہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور دوسرے وہ جن کے ایمان کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کا نہیں، اللہ تو اللہ اپنی شان اور عظمت والا اللہ ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اس کی بارگاہ میں گئے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، ہمارے لیے ہدایت اور شریعت کا راستہ بنے گا، ہم اس بچڑے کو کبھی کسی طرح کی کوئی تعظیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تھا بچڑا، جس کو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے کیونکہ اس کو قبول کر لیا تھا، اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو اختیار کر کے بچڑے کو معبود سمجھ کر بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، فتوبوا الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم۔ مگر یہ توبہ کی شکل جو تھی بڑی مشکل تھی۔ وہ یہ ایک خاندان ہے، پوری بنی اسرائیل تو ایک ہی خاندان تھا، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالو ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی شوہر ہے، وہی سب لوگ تھے نا، ایک ہی قبیلہ تھا نا۔ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا جناب موسیٰ سے کہ ان سے کہو جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو اسی کے خاندان کا ہو اور اس نے بچڑے کی پرستش نہ کی۔ سمجھ لو باپ نے نہیں سجدہ کیا بچڑے کو اور بیٹا جو تھا وہ اس میں الجھ گیا، اب باپ ہی بیٹے کو قتل کرے گا۔ شوہر اور بیوی، شوہر اس نادانی میں گر گیا، بیوی کی اللہ نے حفاظت فرمائی، بیوی اپنے شوہر کو قتل کرے گی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کہا، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حکم ہے، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ایسا ترجمہ نہیں، اپنوں کو قتل کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں رشتہ دار کو قتل کریں گے، ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہوگا،
फ़ताब अलैकुम, अब फिर उसने तुम पर तवज्जो फरमाई, तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, वही तौबा कबूल करने वाला, रहमत फरमाने वाला। ये था इसका नाम। कुरान शरीफ में सामरी आया है, लेकिन तफासिर में उसका नाम मूसा लिखा हुआ, ये ख्याल है। वही क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, और जब तुमने कहा था मूसा हम यकीन नहीं करेंगे तुम पर जब तक अल्लाह को खुल्लम खुल्ला न दें। ये वाक़या कैसा हुआ था? अब जब जनाब मूसा कलीमुल्लाह तौरात शरीफ लेकर आए, अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। तौरात जो थी वो तख्तियों पे लिखी हुई थी, तख्तियों पर लिखी हुई तौरात अल्लाह ने हज़रत मूसा को अता फरमाई, ये ख़ास बात। बहरहाल अब उसकी एक तारीख़ है, उसके पीछे ना पड़ते हुए अभी असल वाक़या जो है, तौरात लेकर जनाब मूसा आए तो इन्होंने कहा ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, हमको क्या मालूम ये अल्लाह की किताब है, आपने कहीं से मालूम। नबी पर एतबार नहीं, नबी की अज़मत का ख़याल नहीं, हमको क्या मालूम आप कहाँ से लाए हैं। आप ऐसा करें जहाँ आपको यह तौरात दी गई है ना, हमको वहाँ ले चलें। अल्लाह ताला ये फरमा दे कि ये मेरा कलाम है, वो फरमा देंगे और हम सुन के ईमान ला लेंगे। इनकी जसारत देखो, जसारत क्या, उनके क़ुलूब की सख्ती देखो। जनाब मूसा ने अपनी कौम से 70 सरदारों को मुंतखब किया, 70 रजुला। वो आयतें पढ़ेंगे तो और वक्त चला जाएगा। 70 सरदारों को, चलो मेरे साथ। वहाँ गए तूर पर। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, सब कुछ जानता है। जनाब मूसा ने फिर भी अर्ज़ किया कि परवरदिगारा आप जानते हैं कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं और ये चाहते हैं कि ये इस बात को सुन लें कि ये तौरात आपने अता फरमाई है मुझे। इनको यकीन नहीं आ रहा है। मैंने जो पिछले दर्स में कहा ना, कितने जालिम कौम है यहूदियों। रब ताला ने इरशाद फरमाया मेरा कलाम है, मैं अल्लाह हूँ, मैंने इसको नाज़िल किया। अब सुन लिया ना, चलो। नहीं, क्या मालूम कहाँ से आवाज़ आ रही है। अल्लाह को हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम उस वक्त तक तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे तुम पे जब तक कि हज़रत हक़ को, अल्लाह को हम खुल्लम खुल्ला न देख लें। यानी माज़अल्लाह, यानी इनकी तलब और इनकी तमन्ना देखो कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरा कलाम है, ठीक है, नहीं, अल्लाह ने सामने आकर अपनी ज़ियारत भी करा लेनी चाहिए तो हम यकीन करेंगे। बस फिर तो ग़ज़ब इलाही को इन्होंने आवाज़ दे दी। रब ने फरमाया फ़अख़ज़तकुम साइक़ा, एक ज़ोर का कड़ाका हुआ बिजली का, और सारे के सारे बेहोश हो गए, नहीं मर गए। वो 70 के 70 सरदार जो थे वो मर गए एक कड़ाके से। वअंतुम तंज़ुरून, तुमने उसको देखा है, तुम्हारे सामने मरे थे ना। अबे मरने वाले में तू भी तो था ना, जो 70 थे उसे मरने वाले में तू भी तो था ना, तू भी तो मर गया था। जनाब मूसा कलीमुल्लाह को लगा परवरदिगारा ये मेरी कौम के लोग हैं, वैसे भी सताते रहते हैं मुझे, अब अगर मैं जाके उनको ख़बर दूं कि तुम्हारे 70 सरदार अपनी ज़िद और हठधर्मी की वजह से मर गए तो वहाँ और फितना पैदा हो जाएगा। मेरे मौला परवरदिगारा बस रहम फरमा दे, इनको ज़िंदा कर दे। रब ने फरमाया सुम्मा बअसनाकुम, और फिर हमने ज़िंदा किया तुम्हें, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। आप अंदाज़ फरमाए ये वो कौम है जिसके एक हिस्से को, यानी इन 70 सरदारों को अल्लाह ने इसी दुनिया में मौत देकर दोबारा ज़िंदा किया। कुरान की आयत शाहिद है। बाद मुफस्सिरीन, अरे कोई बोलेगा मुर्दा ज़िंदा होता क्या, कोई क्या बोलेगा, कोई बोले सवाल नहीं, अल्लाह बोल रहा है ना ये, और वो तो मुहय्यी मुमीत है, वो उसको हमको अगर ज़मीन पे जितने बार चाहे हमारे जितने बार ज़िंदा करे, वो अल्लाह है, वो रब है। तो बाद लोगों ने बाद मौतकुम की तशरीह किया तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद, और मुफस्सिरीन की बड़ी जमात ये इस तरफ है कि नहीं, बेहोश नहीं हुए थे, उन पर वाकई मौत तारी हो गई थी। जनाब मूसा की दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। चलो एक मौका और दे देता हूँ। और मतलब वो 70 जो थे ऐसे थे जिन्होंने मौत को इस ज़मीन में चखा था और उसके बाद फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदगी अता फरमा दी थी।
वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम वअनज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सल्वा। ये वादी ती, इस वादी का नाम याद रखो, वादी ती। ये वादी ती का मतलब जो है ना, उसका मतलब ही होता है भटकना, सरगर्दा, परेशान हाल फिरना। जब अल्लाह ताला ने इनको उस बस्ती में दाखिल होने का हुक्म फरमाया, जिस बस्ती को अल्लाह ने इनके लिए लिख दिया था। कुरान शरीफ में कई मकामात वो आयतें हैं, लेकिन वो आयतें पढ़े तो भी बहुत लंबा मजमून हो जाएगा। तो जिस बस्ती के लिए अल्लाह, बाद में उसका तस्करा है बाद की आयत में, वो है वो वादी ती है। यहाँ कौम अमालका नाम की एक कौम आबाद थी, बड़े ऊँचे ऊँचे पूरे बहुत ताकतवर। जब इनको कहा गया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, जाओ, अल्लाह ताला ने इस बस्ती को तुम्हारे लिए लिख दिया है, तुमको अल्लाह ताला इसमें अमन के साथ नहीं, वो ऐसे ख़तरनाक लोग हैं, ओह जब तक वो है हम नहीं जाते, बल्कि वो निकल जाए ना वहाँ से, फिर हम शान से वहाँ नारा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए चले जाएंगे। हमसे जिहाद वाद नहीं होता, बल्कि अल्लाह माफ़ फरमाए, उनके अल्फाज तो ये है कि मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब उनसे लड़ लो, इन्ना हा होना कायदून, हम तो यहाँ बैठ के इंतज़ार करते, हम उनसे नहीं लड़ सकते। जब ये हरकत उन्होंने की तो अल्लाह ने जिस वादी में उनको रखा था, इस वादी का नाम वादी ती है, इस वादी में अल्लाह ने 40 साल तक के लिए, ये मुद्दत याद रखो, 40 साल तक के लिए अल्लाह ने उस वादी में इनको कैद कर दिया। और वो वादी जो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, 100-200 मुरब्बा मील की, 15-18 मुरब्बा मील के अंदर वो वादी थी, जिसमें ये कौम सुबह चलती, शाम में ऐसा लगता कि वो बहुत चल लिए, अब शाम हो गई, अब रुक जाओ। और जब सुबह आँख खुलती तो जहाँ से चले थे वहीं मिलता था। 40 साल के लिए अल्लाह ने इस वादी में इस कौम को महसूर कर दिया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह उनके दरमियान मौजूद थे। ये तारीख़ के ये वाक़यात है जिसे कुरान बयान फरमा रहा है। अब फरमाते हैं कि अब वो उस वादी में खुला मैदान, न कोई बिल्डिंग है, न कोई इमारत है, न कोई नदी है, न कोई नाला है, न कोई, क्या करे, कैसे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। और अल्लाह का फ़ैसला ये है कि इस वादी से तुम निकल नहीं सकते। कितनी भी इस दुनिया में खुली वादी में अल्लाह ने इनको कैद किया है। वादी में चार दीवारी नहीं थी, खुली हुई वादी थी। बाद रवायतों के लिबास से 18 मुरब्बा मील और बाद रवायतों के लिबास से 26 मुरब्बा मील, 26 मुरब्बा मील यानी औरस चौरस जिसको बोलते हैं, स्क्वायर माइल, इतनी बड़ी खाली वो वादी थी। 40 साल नहीं निकल सके उसमें। अल्लाह का फ़ैसला जब हो जाए ना, कुछ नहीं। अब क्या खाना है वहाँ, वो रब्बुस समावात वाला रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। वक्त के नबी ने दुआ की, जनाब मूसा ने, परवरदिगारा मेरी कौम तो मर जाएंगे, यहाँ पर ना खेती है, ना बाड़ी है, ना खाना है, ना पीना, ना कोई जानवर है, अल्लाह इनके खाने का इंतज़ाम फरमा दे। रब ने फरमाया वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, तुम पर हमने बादलों का साया कर दिया, इसलिए कि धूप में मर जाते तुम तड़प तड़प के, वहाँ पर कोई साये की जगह नहीं थी। हमने एक रक़ीक़ बादल की बदली को उनके ऊपर अल्लाह ताला ने साया फगन कर दिया, और उसकी वजह से धूप की तेज़ी और तमाज़त जो थी उससे वो महफूज कर दिए गए। वअनज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और हमने तुम पर मन और सलवा नाजिल फरमाया। वअनज़लना, नज़ला का लफ्ज़ जो है वो ऊपर से नीचे आने के लिए इस्तेमाल होता है। रब फरमा रहे हैं वअनज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, जिस तरह हमने इस बादलों की तुमको तुम्हारे ऊपर साया करने का फ़ैसला फरमाया था, तुम्हारे खाने के लिए हमने मन और सलवा नाम की 2 चीज़ें नाजिल काई आसमान से। मन क्या था? वैसे लफ्ज़ मन नून के तगीन, नून मुतशद्दद। इस मन का असल माना होता एहसान। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर उनके दरमियान रसूल को। तो मन का असल माना होता है एहसान। ये धनिये की जैसा दाना था, धनिये की जैसा दाना था। जब ये रात में सो जाते थे तो अल्लाह ताला इन पर उस दाने की बारिश कर देता था।
اور جب صبح اٹھتے تھے تو چاروں طرف وہ دھلیے جیسے دانہ جو تھا، بہت ہی خوبصورت میٹھا میٹھا وہ دانہ جو تھا وہ چاروں طرف ان کو بکھرا ہوا ملتا، اس کو لا کے اب اس کو، وہ تو بہرحال دانہ ہے، اس کو آٹا بنائیں، اس کو روٹی بنائیں، اس کو پلاؤ بنائیں، اس کو بریانی بنائیں، جو بنائیں وہ بنائیں۔ اس کے بعد سلوا، سلوا جو ہے یہ بٹیر کے جیسے پرندے تھے، یہ پرندے بھی اللہ نے ان کے لیے خاص طور سے اتارے تھے، اور وہ پرندے کیونکہ ان کی غذا تھی اس لیے وہ پرندے انہی کے آزو اپنا وہ منڈراتے رہتا تھا، یہ ایسا ہاتھ سے پکڑتا لاتا، بسم اللہ اللہ اکبر کرتا، اس لیے کہ اللہ نے انہی کے لیے نازل کیا ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پرندے کا شکار اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، لیکن یہ پرندے چونکہ ان کی غذا کے لیے اللہ نے نازل فرمائے تھے، اس لیے یہ دونوں چیزیں ان کو بسہولت میسر آ جاتی، جتنی چاہتے اتنا من مل جاتا۔ اور یہ سلوا نام کا پرندہ، اس کا معنی یہ کہ اللہ نے محصور تو کیا تھا لیکن آسمانی روزی کا بندوبست کر دیا تھا۔ پھر پانی پانی پانی، پہلے تو پانی چاہیے نا، بعد میں کھانا چاہیے، تو بعد میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ ایک پتھر، ایک چٹان کا ٹکڑا تھا، رب تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ اپنے اس پر عصا مارو تم، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اور جیسے جناب موسیٰ نے اس پر ایک ضرب لگائی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے، اس لیے کہ یہ بنو اسرائیل جو سے کہتے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں نا، وہ اتنے ایک دوسرے سے لڑاکو تھے، اتنے کٹاؤ تھے ایک دوسرے کے لیے کہ بالکل بنتی نہیں تھی۔ یہاں سے میں پانی بھر رہا ہوں، چل تو میرے باپ کو ادھر جا، اتنے لڑاکو تھے، تو وہ آپس میں لڑ کے نہ مر جائیں، اس لیے جب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا مارا پتھر پر پانی کے لیے تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، یعنی 12 چشمے اس میں سے پھوٹ کے نکل گئے۔ 12 چشمے، سب کے لیے الگ الگ اپنا اپنا چشمہ ہے، اس میں سے پانی بھرتے رہو، قدرتی انتظام، جب ضرورت ہوتی حضرت موسیٰ کا عصا پڑتا چشمے جاری ہو جاتے۔ کھانے کے لیے من اور سلوا، اور اس کے بعد پانی کے لیے ریڈی میڈ ٹنکی ہمیشہ بھری ہوئی، اس کے بعد سائے کے لیے ظللنا غمام، بادل کا سایہ کر دیا۔ رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچتا، بہت ڈر لگتا ہے، کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام فرما دیا کہ ان کے درمیان میں جو ان کا پورا وہ ڈیرا ڈنڈا تھا نا، ان کے بیچ میں ایک عمودی یعنی کھڑا ہوا ایسا روشنی کا مینار اللہ نے کھڑا کر دیا، جو اپنے آپ رات میں روشن ہو جاتا تھا اور ان کی پوری اس آبادی کو وہ روشن رکھتا تھا۔ یہاں پر ہینڈلوم پاور لوم بھی تو نہیں ہے، کہاں سے دھاگا لائیں گے، کہاں سے کپڑا بنیں گے، کپڑا بھی تو پھٹ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رب تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرما دیا، تمہارا جو کپڑا ہے نہ وہ میلا ہوگا نہ پھٹے گا۔ بچوں کو جو کپڑا تم پہنا دو گے وہ بچے کا جسم جیسا بڑھے گا، اس کے ساتھ اس کپڑے کو ہم بڑھائیں گے، تم کو نہ کپڑے کو دھونا ہے نہ کپڑے کو بدلنا ہے۔ کیا لگزریس لائف ہے، آپ انداز فرمائیں۔ پھر بعد میں اس کے بدلے میں انہوں نے کیا شکرانہ ادا کیا، وہ بات کے روپ میں۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کر ڈالا۔ یہ فرما دیا گیا تھا کہ دیکھو میں تو کھانا روز اتار رہا ہوں نا، آج کا کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا، جتنا آج کھانا ہے نا اتنا رکھنا، زیادہ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کل تو میری ذمہ ہے نا، میں اتار دوں گا نا کل کے لیے من اور سلوا۔ لیکن آدمی کی جب عقل ماری جاتی ہے، شیطان تو بہرحال وہ لگا رہتا ہے نا، اس میں سے بعض ایسے تھے، یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں خود ہماری سوچ دیکھو نا، وہ بیچارہ اسے لا کر رکھ دیا ہمارے ٹیبل کے اوپر، 8-10 آدمی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں گول گول، اور کچھ لوگ اپنی کرسی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کرسی پکڑ کے کھڑے ہوئے، اٹھتا کیوں نہیں، یعنی آپ جیسے ہاتھ بڑھاؤ کھانے کی طرف تو بندر کبھی کھاتا نہیں، جلدی اٹھتا نہیں، ابھی کب سے کھائے گا رہے، یہ اتنی عزت سے کھانا پڑتا ہے۔ اب بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ وہاں پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کا برتن بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں سے اتنا لے لیتے ہیں کہ پھر کھانے کے بعد آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا۔
اس لیے کہ مفت کا ملا ہے نا. کیا رزق کی بے ادبی ہے, کتنی رزق کی. اس نبی کی امت ہے جس نبی نے یہ فرمایا ہے تم کھانا کھاؤ تو اپنے پلیٹ کو صاف کر لیا کرو, تمہاری دعائیں مغفرت کرے گی. اور جب اس کو ہندڑے جیسے چھوڑ کے اٹھیں گے تو وہ دعائیں مغفرت کرے گی کیا؟ میں سمجھتا ہوں لعنت بھیجے گی وہ پلیٹ کہ اللہ تعالیٰ لعنت کر اس بندے پر کہ اس کے نبی نے اس کو کیا تعلیم دیا اور میری حالت کیا کر کے کر رہا ہے, اٹھ کر اٹھا ہے. تو وہ بھی ایسے تھے, اس میں بھی کچھ انہوں نے کچھ رکھنا شروع کر دیا. سو رکھا, جیسے ہی رکھنا شروع کیا, آج رکھا, صبح اس کو کھول کے دیکھا سڑ گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا, انہوں نے اپنا نقصان کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, یہ جو بستی میں داخلے کی جو بات میں نے عرض کی تھی وہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے کہا تم سے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اس بستی سے جہاں سے جو چیز ہے آرام سے کھانا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے. شکرانے میں, اللہ کے شکرانے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہنا حِطَّةٌ. حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. جیسے میں استغفر اللہ, افضل الذکر ہے استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوئی عادت بنا لے, اس سے عمر میں برکت ہے, اس سے رزق میں برکت ہے, اس سے عزت میں برکت ہے, اس سے معاملات کے سارے حل پیدا ہو جاتے ہیں. کس سے؟ اس استغفر اللہ. ان کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بستی میں داخل ہونا نا تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. نغفر لکم خطایا, تم اتنا کہہ دو گے نا استغفر اللہ, یعنی گناہ تو اتنے کیے, گناہ تو ہم نے ایسے کیے کہ ہماری شکل بدل لینی چاہیے تھی, لیکن وہ اتنا رحیم آقا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد ہم نے گناہ کا اقرار کیا اور استغفر اللہ کہا اور اس نے ہماری گناہوں کو معاف فرما دیا. ایسا معاف فرمانے والا اللہ. ان سے فرمایا تھا کہ تم جب حطۃ کہو گے تو نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطایوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین, اور تو ہماری عادت ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو بہت دیتے ہیں. اب اس بستی میں جب داخلے کی بات آئی تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, جو کچھ ان سے کہا گیا تھا اس کے سوا کچھ اور کہنے لگے, اس کو بدل دیا. مفسر نے فرمایا کیا بدلا, تو وہ حطۃ کے بدلے انہوں نے حنطۃ بولنا شروع کیا. حطۃ کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت فرما دے, اللہ معاف فرما دے, بالکل وہ استغفر اللہ کے ہم معنی ہے. اور حنطۃ, ہنتا بولتے گیہوں کو. تو کہنے کا یہ حکم فرمایا تھا رب نے کہ اس بستی میں اس طرح داخل ہو کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہو, اور جیسی مغفرت مانگو کہ میں تم کو معاف کر دوں گا. ان ظالموں نے اس لفظ کو بدل دیا, حطۃ کو حنطۃ کر دیا, اپنے مطلب کی چیز گیہوں 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 کرنے لگا. اس طرح کی کوئی بھی حرکت شریعت مطہرہ میں حرام ہے. ہمارے ہاں جو اذکار جن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے, ہم کو انہی الفاظ میں اس کو ادا کرنا. لفظ کے بدلنے کی بالکل شریعت مطہرہ کے جو اذکار ہیں, اوراد ہیں, یعنی ورد ہے یا ذکر ہے یا دعائیں ہیں, مسنون دعائیں. اب ظاہر ہے اللہ عز و جل کی اسماء مبارکہ تو انگنت ہیں, اس میں سے 99 نام ایسے ہیں جن کو الحمدللہ ہم جانتے ہیں, ہم اور آپ سب جانتے ہیں. ایک نام کے بدلے دوسرا نام بھی نہیں استعمال کر سکتے. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی, جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے حج اور عمرے میں جانے والوں کے لیے بہت اہتمام اس کا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا تلبیہ جو ہے وہ درست کرنا. اس لیے کہ احرام شروع ہی تلبیہ سے ہوتا, تلبیہ نہیں پڑے گا تو احرام ہی نہیں شروع ہوگا. اب اس میں جو الفاظ ہیں اس الفاظ کے ہم معنی, عربی زبان ہے وہ تو اس میں بہت سارے الفاظ ہوں, کوئی دوسرا لفظ نہیں. جو الفاظ ہے بس وہی الفاظ, اس میں اپنی عقل نہیں چلانے کا یہ میں تو اس سے بھی اچھا لفظ استعمال کروں, بالکل نہیں. یہ میں نے اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ ہمارے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی عقل تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہمارے کچھ دن پہلے, کافی برس ہو گئے, جیسے آپ دیکھیے ضمیریں جو ہوتی ہیں واحد کے لیے, تثنیہ کے لیے, جمع کے لیے, سب ضمیریں الگ الگ ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں تو,
تم دونوں، تم سب، الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو لیکن سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ میں السلام علیکم. السلام علیکم کا ترجمہ ہوتا ہے سلامتی تم پر. السلام علیکم، سلامتی تم پر. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر سامنے جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ اکیلے ہی آدمی ہو تو تم کے بدلے ہم السلام علیکہ بول سکتے ہیں اس کو؟ ہرگز نہیں. زیادہ گرامر نہیں جھاڑنے کا وہاں پر. اصل لڑکی ہے، ہمارے یہاں بعض ایسے فتنے کھڑے ہوئے ناگپور میں، افسوس ہے مجھے اس بات. ایسے فتین ہمارے ناگپور میں پیدا ہوئے کہ ان کو تھوڑی سی لغت کی آ گئی عربی زبان کی زیادہ عقل آ گئی. ارے یہ تو عورت ذات ہے بھئی، اپنی بیوی کو السلام علیکم کیا کہیں گے؟ اس کو السلام علیکہ. یہ بالکل اجازت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے برکت، نورانیت اور تاثیر اس لفظ میں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی لفظ نہیں چلے گا. ان ظالموں نے اس لفظ کو بدل ڈالا، حتتن کو حنتتن کر دیا. پھر فرمایا انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر ان کے اس فسق کی وجہ سے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا، جو جسارت کی تھی، ہم نے ان ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اس طرح یہ رکوع الحمدللہ پورا ہوا. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ ہر آیت میں جو واقعہ ہے ان واقعات کو آپ کے سامنے عرض کر دوں. خاص طور سے سامری کا کردار جو ہے، جب بھی آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں تو اس میں تو اس کا نام ہی آیا ہے. کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بہت غصے میں آگے پوچھتے ہیں تیرا کیا معاملہ ہے رے سامری؟ اس کا نام لے کے کیا رے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ سامری اس کا لقب ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ موسیٰ ہے جیسا میں نے. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلا نصف جو اس میں اگلا رکوع ہوگا. یہ سارے واقعات، کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے قرآن شریف، کسے کہانی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے. ان سارے واقعات کو سنتے وقت اور پڑھتے وقت یہ دھیان میں رہے کہ اس آیت شریفہ میں میرے لیے کیا سبق ہے، میرے لیے کیا ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا انداز بیان واقعات کو بیان کرنے بالکل اچھوتا ہے. کون سا سال تھا، کون سی زمین تھی، جغرافیہ کے اعتبار سے کہاں تھا، کون سا موسم تھا، کون سا مہینہ تھا، کتنے لوگ تھے، کہیں نہیں بیان کیا قرآن نے. واقعہ کے جو اصل حصہ ہے اس کو بیان کر دیا، اور وہ بھی واقعے کے اس حصے کو قرآن نے بیان کیا جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. تو اس کو یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں بلکہ یہ واقعہ برائے ہدایت، کہ ساری آیات میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں، جو ہمارے لیے سبق ہیں، وہ ہمارے سامنے ہو. نبی کا ادب احترام، نبی پر پورا اعتبار، نبی کے ساتھ انتہائی وفاداری، نبی کی شان میں ہلکی سی گستاخی بھی اللہ کو قبول نہیں، اور نبی کی مکمل اطاعت، جو نبی کہہ دے اس پر اپنی جان دے دینا. اور اس سے ہٹ کر اس بنی اسرائیل نے کیا تو اس کے نتیجے میں ان کو رب تعالیٰ نے ان کے اس مقام سے معزول کر دیا جہاں ان کو متعین کیا تھا. اور اس کے بعد ان کو معزول کرنے کے بعد اس امت مسلمہ کو اس مقام پر رب تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے کہ دیکھیں ان کو تو ہم نے ہٹا دیا، تم کس طرح سے اپنا عمل کرتے ہو وہ دیکھیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم، دین کی عقل عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، تو نے ہمیں ایسا عظمت والا نبی عطا فرمایا اور ایسی زبردست کتاب سے ہم نے سرفراز فرمایا. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نبی کا وفادار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کتاب کو تو نے ہماری کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا، اے اللہ اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا امت مسلمہ کے لیے آسان فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. کیا آپ بول لیں گے نا؟ پہلے بولنا چاہیے نا. ایک اعلان یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ درس جو ہر جمعے کو ہوتا ہے یہ یوٹیوب پر بھی لائیو ہوتا ہے. تو آپ میں سے جن حضرات کے نمبر، موبائل نمبر جو نہیں دیے ہوں گے اگر سے، تو وہ ابھی دے دیجئے. تو آپ کے گھر کے جو بھی فیملی ممبر ہے
خواتین ہیں، بچیاں ہیں، اگر وہ سننا چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے درس کو سن سکتی ہے. آپ خالی موبائل نمبر دے دیجئے، گروپ میں نمبر کو ایڈ کر دیا جائے گا اور پھر وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہر ہفتے جو ہے یہ درس کو سن سکتے ہو. اور اس کے علاوہ وہ یوٹیوب پر موجود رہے گا، اگر لائیو سنیے تو یا پھر بعد میں کبھی سننا چاہے تو سن سکتے ہیں درس کو. جو بھی نمبر دینا چاہے بھی دے سکتے ہیں فیاض کو.